أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا. نہ صرف خلق کیا بلکہ وہ اس کائنات کو پال رہا ہے. قرآن پاک میں پہلی آیت میں خدا ارشاد فرما رہا ہے: الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس خدا کے لیے جو عالمین کو پال رہا ہے. اور آج اس مجلس میں میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کروں گی. معبود تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہم سب کہ تو نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم خاتون جنت کے فرش عزا پہ موجود ہیں اور بیوی کا پرسہ حضرت حجت کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. بغیر کسی تمہید کے میں شہزادی فاطمہ زہرا پہ گفتگو کروں گی. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہماری جدہ فاطمہ زہرا کو اللہ کی بارگاہ سے 9 نام عطا ہوئے. اور وہ 9 نام کون سے ہیں؟ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. یہ 9 نام ہیں جو پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو عطا کیے. میں اس میں سے فقط ایک نام کے بارے میں چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی. فاطمہ. فاطمہ نام کیوں رکھا خدا نے؟ خدا نے اپنے نام سے مشتق کر کے یہ فاطمہ نام عطا کیا. اگر خدا فاطر السماوات والارض ہے تو یہ فاطمہ زہرا ہے. فاطر کے معنی کیا ہیں؟ فاطر السماوات والارض، فاطر کے معنی کیا ہیں؟ فاطر کے معنی ہیں ایسا شخص، ایسا خدا خلق کرنے والا کہ وہ خلق کرنے سے پہلے کوئی نمونہ، کوئی پیٹرن نہیں دیکھ رہا. وہ خلق کر رہا ہے زمین و آسمان کو اور ایسا خلق کیا کہ اس سے پہلے کسی نے خلق نہیں کیا تھا. یعنی فاطر وہ ہے جو بغیر کسی نمونے کے خلق کر دے اور ایسا خلق کرے کہ کوئی اس کا بدل نہ لا سکے. تو فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ میری بیٹی اپنے شیعوں کو، محبوں کو جہنم سے بری کر دے گی، جدا کر دے گی.
یعنی شہزادی کے وسیلے سے خدا ہماری جب شفاعت کرے گا تو ہمیں جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ کے معنی کیا؟ جدا کر دینے والی. اور فاطمہ زہرا اپنی ہر فضیلت میں، ہر خوبی میں ایک جداگانہ مقام رکھتی ہیں. کیسے رکھتی ہیں؟ شہزادی کے دشمنوں پر اگر لعنت بھیجی جائے تو ہماری رکی ہوئی حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ جعفر توسلی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لان خود امام زمانہ نے سکھایا، اور وہ لان کیا ہے؟ لان اللہ قاتلیک و ضاربیک و ظالمیک و غاصبی حق کی یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا. معنی کیا ہے؟ امام زمانہ کہتے ہیں ہماری جدہ کو مخاطب کر کے کہو، یا مولاتی فاطمہ زہرا، اللہ کی لعنت ہو اس پر، ظالمی قاتلی جس نے آپ کو قتل کیا، ضاربی جس نے آپ کو مارا، ظالمی جس نے آپ پہ ظلم کیا، غاصبی حق کی جس نے آپ کا حق غصب کر لیا. اگر ہم لعن بھیجیں بی بی زہرا کے قاتلوں پر، بہت سارے کام ہوتے ہیں، رکی ہوئی حاجتیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، بچیوں کی شادیاں ہو گئی، اولاد کے لیے پریشان ہے. اس ایام فاطمی میں اردو میں، عربی میں لعن اللہ قاتلیک کہیں یا لعن اللہ قاتلیک و ضاربیک و ظالمیک و غاصبی حق کی یا مولاتی فاطمہ زہرا، چاہے یہ لعن پڑھے، کوئی سا لعن پڑھے، آپ لعن پڑھیں گی آپ کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. وہ بچیوں کی شہید کرنے والے ملعونوں میں لانا، پوری ٹیم میں لانا، حیدری اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے. تو آپ دیکھیے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ بی بی اپنی ہر فضیلت میں ایک جداگانہ مقام رکھتی ہیں. قاتلوں پہ لعنت کریں، حاجتیں ہماری قبول ہو جائیں. اور بی بی کا جداگانہ مقام ایک اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص نے آ کے چھٹے امام سے سوال کیا سورہ قدر کے بارے میں. کہا امام یہ قدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں شب قدر ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہیں. جس کو جناب سیدہ کی معرفت مل گئی اس کو شب قدر بھی مل جاتی ہے. اچھا ہم اور آپ جب شب قدر کے انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، جب فضیلتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شب قدر کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہم اس کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے، ہم کمال تک معرفت نہیں حاصل کر سکتے. اور جناب سیدہ کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل نامکمل ہے، کامل نہیں ہے کہ ہم جناب سیدہ کے فضائل کو کمال تک حاصل کر سکیں. تو آپ چھٹے امام کہہ رہے ہیں شب قدر ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہیں، تو یقیناً شب قدر میں اور جناب سیدہ میں کچھ مماثلت ہوگی نا، تبھی تو چھٹے امام نے کہا اب میں آپ کے سامنے سورہ قدر پڑھتی جاتی ہوں اور جناب سیدہ کے فضائل بتاتی جاتی ہوں. کیوں جناب سیدہ شب قدر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کس کو؟ قرآن کو۔ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، یعنی شب قدر قدر والی رات ہے۔ اور جناب سیدہ اتنی قدر والی ہیں کہ جب اللہ نے اہل عرش کے سامنے نبوت کا، امامت کا، پنجتن کا تعارف کروانا تھا تو نہ نبی کو وسیلہ بنایا، نہ امام کو وسیلہ بنایا، اور خدا نے پنجتن کا تعارف کرتے ہوئے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ صلوات بھیجیے۔ تو شہزادی فاطمہ زہرا اتنی قدر والی ہیں کہ اللہ عرش پہ تعارف کروائے اگر نبوت کا، امامت کا، تو سیدہ کے وسیلے سے۔ اور سیدہ کی ایک فضیلت تو ایسی ہے، میں کہتی ہوں ساری فضیلتیں مکمل ہو جاتی ہیں، تمام ہو جاتی ہیں اس جملے پر کہ جب رسول ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے زہرا ناراض اس سے خدا ناراض۔ تو اب رہتی دنیا تک، قیامت تک ہر مسلمان کو سوچنا پڑے گا ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ خدا راضی ہو جائے۔ تو اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ زہرا کو راضی کرو، اگر فاطمہ زہرا ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ تو یہ فاطمہ زہرا کی بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو زہرا کے راضی ہونے سے۔ اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ اچھا یقین مانیے شب قدر اللہ نے 3 شبوں میں چھپا دی۔ ہمیں نہیں پتا 19ویں شب ماہ رمضان کی شب قدر ہے یا 21ویں شب ہے یا 23ویں شب ہے۔ ہم تینوں راتوں میں عبادتیں کرتے ہیں، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا مولا آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ شب قدر کیا ہے، مولا ہمیں بتا دیجئے کون سی شب قدر ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا جب اللہ نے نہیں بتائی مصلحت کی بنا پر کہ تم تینوں شبوں میں عبادتیں کرو اور خدا سے مانگو، تو میں اس حکمت کو نفی نہیں کروں گا، میں تمہیں شب قدر نہیں بتاؤں گا، تینوں شب عبادت کرو، تینوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے۔ جناب سیدہ کی قبر بھی 3 جگہوں میں سے ایک جگہ کہی جاتی ہے، یا جنت البقیع میں ہے، یا حجرہ سیدہ میں ہے، یا ریاض الجنہ میں ہے۔ جیسے شب قدر 3 راتوں میں پوشیدہ ہے، جناب سیدہ کی قبر بھی 3 مقامات پہ پوشیدہ ہے، ان 3 میں سے کسی ایک مقام پر جناب سیدہ کی قبر ہے۔ اب اگلی آیت میں آئیے سورہ قدر کی، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک رات 1 مہینے سے افضل ہے، نہیں، اللہ نے کہا یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور جناب سیدہ وہ ہیں، دیکھیے اگر کوئی ہمیں کہے کہ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں تو ہم نہیں جانتے، ہاں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ایک دنیا کا، اور یہ ساری جو پلانٹس پہ زندگیاں ہیں، یعنی ہر عالم میں
خدا نے سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ کو بنایا کہ عالمین میں جتنی عورتیں ہیں ان سب کی سید و سردار فاطمہ زہرا ہے. تو اگر شب قدر ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے تو ہماری شہزادی سیدۃ النساء العالمین ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. پھر اگلی آیت میں خدا فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر. اچھا، جب کہا نا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، ہماری سیدہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. اور بی بی کی ایک خوبی اور بھی، وہ روایت بیان کر دوں آپ پہ واضح ہو جائے. ایک مرتبہ رسول کی وفات کے بعد سلمان فارسی گھر سے باہر نکلے، مولا کائنات سے ملاقات ہوئی. مولا نے کہا رسول کی وفات کے بعد تم نے بھی ہمیں چھوڑ دیا؟ کہا نہیں مولا، آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. مولا رسول کی وفات کا غم اتنا ہے دل میں کہ میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا. مولا علی کہتے ہیں سیدہ نے تمہیں یاد کیا ہے اور تمہارے لیے بہشت کا تحفہ رکھا ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں اب تو رسول کی وفات ہو گئی، اب بہشت کا تحفہ کیسے ملے گا؟ کہا جاؤ سیدہ کے پاس، تمہارا انتظار کر رہی ہیں. در سیدہ پہ آئے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا. جناب سیدہ نے بھی شکوہ کیا سلمان تم نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. کہا نہیں بی بی، ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کے بابا کی وفات کا اتنا غم تھا کہ میں گھر سے نہیں نکل رہا تھا. جناب سیدہ نے کہا میرے بابا کی وفات کے بعد کوئی مدینے والا مجھے پرسہ دینے نہیں آیا. میں گھر میں بیٹھی تھی، شاید کوئی مدینے کی عورت، شاید کوئی مکے کی عورت مجھے پرسہ دینے آ جائے. اور میرے گھر کا دروازہ بند تھا. ایک بارگی بند دروازہ کھلا، 3 خوبصورت عورتیں گھر میں داخل ہوئیں. میں سوچ رہی تھی یہ مکے کی عورتیں ہیں یا مدینے کی عورتیں ہیں، اور اتنی خوبصورت ہیں، ان کے جسم سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ ایسی خوشبو دنیا میں کسی نے نہیں سونگھی ہوگی. کہا میں سوچ ہی رہی تھی. آنے والی عورتوں نے کہا نہ ہم مکے کے ہیں نہ ہم مدینے کے ہیں، ہم بہشت کی حوریں ہیں. اللہ سے ہم نے اجازت مانگی، بارالہا ہم جناب سیدہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دے کہ ہم زمین پہ جا کے سیدہ کی زیارت کریں. تو خدا نے ہمیں اجازت دی، ہم آئے ہیں آپ کی زیارت کرنے. بی بی نے نام پوچھا تینوں خواتین سے. پہلی سے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتی میرا نام مغدودہ ہے اور اللہ نے مجھے مقداد کے لیے خلق کیا ہے. دوسری خاتون سے پوچھا شہزادی نے تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام نبیلہ ہے اور اللہ نے مجھے ابو ذر کے لیے خلق کیا ہے. تیسری خاتون سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام سلمہ ہے اور اللہ نے مجھے سلمان فارسی کے لیے خلق کیا ہے. پھر وہ تینوں حوریں اپنے ساتھ کچھ بہشتی کھجوریں لائی تھیں اور لا کے بی بی کو دیا. بی بی ہم آئے تھے آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں. اور بی بی کی زیارت کر کے وہ پلٹ گئیں. سلمان میں نے ان کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں تمہارے لیے رکھی ہیں. کون سی کھجوریں؟ جو بہشت سے آئی تھیں. جناب سیدہ نے کچھ کھجوریں سلمان کو دیں اور کہا سلمان جب آج افطار کرنا، روزہ افطار کرنا تو ان کھجوروں سے کرنا، اگر ان کھجوروں سے گٹھلی نکل آئے تو میرے پاس لے آنا. اب سلمان چلے گئے. سلمان نے وہ جو عربی لباس پہنتے نا لمبا سا توپ جسے کہتے ہیں، اس کی جیب میں انہوں نے کھجوریں رکھی اور چلے. کہتے ہیں میں مدینے کی جس گلی سے گزر رہا تھا لوگ روک روک کے پوچھ رہے تھے آج کون سی خوشبو لگائی ہے؟ سلمان آج تو خوشبو ہی جدا ہے. اور یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ بہشت کی کھجوروں میں سے. لوگ سمجھ رہے تھے سلمان نے کوئی عطر لگایا ہے. گھر پہنچے، افطار کا وقت آیا. سلمان نے روزہ افطار کرنے کے لیے وہ بہشت کی کھجوروں کو کھایا. اب جو کھایا ان میں گٹھلی ہی نہیں تھی. جب روزہ افطار کر لیا جناب سیدہ کے در پہ آئے. کہا بی بی آپ نے کہا تھا اگر ان میں سے گٹھلی نکل آئے تو لے آنا. بی بی ان کھجوروں میں تو گٹھلی تھی ہی نہیں. تو اب بی بی سیدہ کہتی ہیں سلمان جانتے ہو یہ کس درخت کی کھجوریں ہیں؟ مجھے جو ذکر الہی خدا نے سکھایا تھا. کون سا ذکر الہی؟ دعائے نور صغیر. کہا جب میں دعائے نور صغیر پڑھتی تھی خدا نے اس کلام کی برکت سے عرش پہ یہ کھجور کا درخت خلق کیا اور اس کی کھجوروں میں کسی کھجور میں گٹھلی نہیں ہوتی. صلوات بھیج دیجیے. لبنا
اگر شب قدر کے لیے خدا سورہ قدر میں کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو شہزادی سیدۃ النساء العالمین ہے، اور ہماری شہزادی اتنی افضل ہیں کہ بہشت کی حوریں اجازت لے کے ان کی زیارت کو آتی ہیں۔ اگلی آیت سورہ قدر کی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ شب قدر میں اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں کیوں نازل ہوتے ہیں؟ سال بھر کے مومنین کے امر لے کے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور جناب سیدہ کا شرف یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں ایک رات سحر کے قریب، یعنی اذان فجر سے پہلے کا وقت، سحر کا وقت، اس وقت جناب سیدہ مصلی پہ ہوتی تھی، راتوں کو عبادت کرتی تھی، کہ ایک شب ایسی آئی کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، اولو العزم ملائکہ عرش سے فرش پر آئے، اور جب دیکھا سیدہ عبادت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، رک گئے، کھڑے ہو گئے۔ جب سیدہ کی نماز تمام ہوئی تو ان تینوں اولو العزم ملائکہ نے کہا شہزادی فاطمہ زہرا، ہم خدا کا سلام لے کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، پروردگار عالم آپ پر سلام آپ کو عرض کرتا ہے۔ تو شہزادی فاطمہ زہرا وہ بیوی ہیں کہ جن پر صرف ملائکہ نازل نہیں ہوتے، آ کے پروردگار عالم کا سلام پہنچاتے ہیں۔ صلوات بھیجی بابا سے بولو۔ اور صرف سلام لے کے نہیں آتے، صرف سلام لے کے نہیں آتے۔ ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں آپ کو پتا چلے کہ زہرا کے گھر میں کون آتا ہے چکیاں چلانے، کون آتا ہے جھولا جھلانے۔ ایک بار کی روایت بیان کرتے ہیں سلمان فارسی کہ میں بی بی سیدہ کے گھر میں گیا، بی بی گھر کے کچے فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی، اور آغوش میں حسین تھے، حسین شیر خوار تھے۔ اچھا آج کے بچوں کو نہیں پتا ہوگا چکی کیا ہے۔ 2 پتھر کے باٹ ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک دستہ لکڑی کا ہوتا ہے، پتھر کو پتھر کے اوپر گھسا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے تو گرائنڈر دیکھا ہے نا، آپ کو تو نہیں پتا، مگر چکی چلانا آسان کام نہیں ہے۔ ایک پتھر کو لکڑی کے دستے سے پتھر پہ گھمانا، اناج پستا ہے۔ تو سلمان کہتے ہیں بی بی چکی چلا رہی تھی، اور چکی چلاتے چلاتے زہرا کے ہاتھ پہ زخم ہو گئے تھے، خون جاری تھا، اور گود میں بچہ رو رہا تھا۔ میں نے شہزادی سے کہا بی بی یا تو چکی میں چلا دوں یا حسین کو میں سنبھال لوں، آپ اتنی زحمت میں ہیں۔ تو شہزادی نے کہا اچھا حسین کو میں بہلاتی ہوں، تم چکی چلا دو۔ کسی کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، بی بی کے گھر میں 5 لوگ، 5 روٹیاں پکتی ہوں گی، یہ بی بی اتنی چکیاں کیوں چلا رہی ہیں کہ ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا اور اس کا کوئی گھر نہ ہو تو مدینے میں ایک چبوترا تھا، اس چبوترے کو کہتے تھے صفہ، اور اس صفے پہ وہ لوگ آ کے رہتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہ ہو۔ تو اب کوئی گھر بار ہے نہیں، کہاں سے کھانا آئے گا؟ شہزادی کے گھر سے شہزادی فاطمہ زہرا 400 روٹیاں پکا کر وہ اصحاب صفہ کے لیے بھیجتی تھی۔ تو جب آٹا بھی تیار نہیں ملتا تھا، بی بی اناج کو پیس کے آٹا بناتی تھی اور پھر وہ 400 روٹیاں پکاتی تھی، اس لیے بی بی کے ہاتھ سے گٹوں سے خون بہتا تھا۔ سلمان نے کہا میں چکی چلانے لگا، زہرا حسین کو چپ کرانے لگی، کہا میں چکی چلاتا رہا، پھر اذان کی آواز آئی تو میں نے چکی کو چھوڑا اور مسجد گیا۔ مسجد میں جب نماز مکمل ہو گئی تو میں نے مولا کائنات سے کہا آج میں نے دیکھا زہرا چکی چلا رہی تھی اور زہرا کے ہاتھوں سے دستے سے خون بہ رہا تھا۔ مولا کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے، علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، علی خاموشی سے اپنے گھر میں گئے، اور لوگ مسجد میں بیٹھے۔ جب علی اپنے گھر میں گئے تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات گھر سے نکلے، اب جو مسجد میں آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مولا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا جب میں گھر گیا
تو میں نے دیکھا زہرا حسین کو سلاتے سلاتے زہرا کی آنکھ لگ گئی ہے، اور میں نے دیکھا چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سلمان حیران ہے، کہا اللہ کے رسول یہ علی کیا کہہ رہے ہیں، چکی خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، اللہ نے کچھ ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ در فاطمہ پر اگر فاطمہ کو نیند آ جائے تو نیند سے نہ اٹھانا، اس خدمت کو تم انجام دینا۔ وہ چکی اولو العزم ملک عرش سے آ کے زہرا کے گھر پہ چلا رہا تھا۔ ساڑھے 5 ختم کرنی ہے، تھوڑا سا پانی۔ سورہ قدر کی آخری آیت، سلام ہی حتی مطلع الفجر، شب قدر یہ رات فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہم تمام رات جاگتے ہیں نا، عریضے لکھتے ہیں نا، مانگتے ہیں نا خدا سے، تو کہا یہ رات فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور جناب سیدہ ایسی ان کی زندگی 18 سال کی، پوری زندگی سلامتی، خیر ہی خیر، اور ہمیں سلامتی عطا کر دی زہرا نے۔ کیسے؟ رسول خدا کہتے ہیں زہرا جو تم پر اور مجھ پر 3 دن تک سلام بھیجے گا۔ دیکھیں ہم جو زیارت پڑھتے ہیں نا، کسی بھی امام کی پڑھیں، زیارت کیا ہے؟ سلام ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام کرتے ہیں۔ تو کوئی اگر 3 دن تک رسول کی زیارت پڑھے اور جناب سیدہ کی زیارت پڑھے، رسول خدا کہتے ہیں وہ لائق بہشت ہو جاتا ہے، اس میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی سیدہ ہمیں سلامتی عطا کر رہی ہیں، تم ہم پر سلام بھیجو گے، سلامتی کی دعا، ہم تمہیں ایسی سلامتی دیں گے، لائق بہشت ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھی بابا سے بلائیں۔ اور شب قدر شب قدر کی ایک خاصیت اور بھی ہے۔ دیکھیے ایسے نہیں کہا چھٹے امام نے کہ ہماری جدہ شب قدر ہے۔ شب قدر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ شب قدر تقدیر بدل دیتی ہے، جو چاہے لکھوا لو، جو چاہے مٹوا لو۔ جناب سیدہ وہ بی بی ہیں جن کے وسیلے سے خدا تقدیر بدل دیتا ہے۔ جو چیز خدا نہ دینا بھی چاہے، اگر سیدہ کا واسطہ دیں خدا وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا روایت آپ کے سامنے بیان کروں۔ امریکہ کا ایک شہر واشنگٹن ڈی سی، واشنگٹن ڈی سی میں ایک امام بارگاہ تھا، اس کا نام تھا حسینیہ رسول اعظم، اس کا امام بارگاہ کا نام تھا حسینیہ رسول اعظم۔ وہاں پہ ہر شب جمعہ حدیث قصہ ہوتی تھی، اور حدیث قصہ کے بعد جناب سیدہ کے وسیلے سے دعا ہوتی تھی۔ ایک ایرانی عالم، مختلف ملکوں کے لوگ جاتے ہیں اس امام بارگاہ میں ہوتے ہیں، ایک ایرانی عالم کہتا ہے میں امام بارگاہ کے سامنے روڈ پہ کھڑا ہوا تھا، ایک امریکن لیڈی آئی جو مسلمان بھی نہیں تھی، امریکن عورت آئی، حجاب نہیں، کچھ نہیں، آ کے ایک سوال کرتی ہے کیا تم ایرانی ہو؟ لوگوں نے آیت اللہ خمینی کو دیکھ کے کہا تھا نا امامہ ہو ابایا ہو تو ایرانی ہے، کہا کیا تم ایرانی ہو؟ کہا میرا بچہ کینسر میں ہے، میرا جوان بیٹا۔
اور اب یہ حالت ہے کہ وہ بے ہوشی میں ہے. مجھے کچھ ایسی، میرے لیے کوئی ایسی دعا کر دو کہ میرا بچہ شفایاب ہو جائے. ماں کے لیے، آپ میں سب مائیں بیٹھی ہیں، ماں کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہوتی ہے. اور وہ عورت آ کے کہتی ہے تم دعا کر دو میرے لیے، میرا بچہ جی جائے، میرا بچہ صحتیاب ہو جائے. وہ عالم کہتے ہیں میں نے اس عورت سے کہا ہر شب جمعہ یہاں امام بارگاہ میں حدیث قصہ ہوتی ہے. حدیث قصہ کس نے بتائی ہے؟ جناب سیدہ نے. روح ان فاطمہ الزہرا، یاد ہے نا، کہا حدیث قصہ ہوتی ہے، آ جاؤ جناب سیدہ کے وسیلے سے دعا ہوتی ہے اور تمہارا بچہ شفایاب ہو جائے گا. یہاں جو تبرک بڑھتا ہے اس تبرک کے کچھ ذرے بیٹے کے منہ میں ڈال دینے. کہا نہیں، میرا بیٹا تو بے ہوش ہے، میں تبرک کیسے کس کو کھلا سکتی ہوں؟ کہا اچھا کچھ ذرے تبرک اس کے منہ میں ڈال دینا. وہ عورت آئی شب جمعہ، حدیث قصہ ہوئی، جناب سیدہ کے وسیلے سے دعا ہوئی اور اس نے رو رو کر اپنے بچے کی شفا مانگی. تبرک بٹا، وہ تبرک وہ بھی لے کے گئی، اور تبرک لے کے جب گھر گئی تو اس کے کچھ مٹھائی تھی، کچھ میٹھی چیز تھی، اس کے کچھ ذرے بیٹے کے منہ میں ڈالے. جیسے ہی منہ میں ڈالے بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ جو بے ہوشی کی حالت میں تھا اٹھ کے بیٹھا. اب وہ عالم کہتے ہیں چند دنوں کے بعد میں وہیں باہر امام بارگاہ کے باہر کھڑا ہوا تھا، دیکھا وہ عورت روتی ہوئی آ رہی ہے. میں سمجھا شاید اس کا بیٹا مر گیا، تبھی روتی ہوئی آ رہی ہے. جب قریب آئی تو آ کر کہتی ہے تم نے کہا تھا نا تبرک کے کچھ ذرے اس کے منہ میں ڈالنا. میں نے جیسے ہی چند ذرے تبرک کے ڈالے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس میں آثار شفا نمودار ہوئے، اور میرا بچہ اب شفایابی کی طرف گامزن ہے. ڈاکٹرز حیران ہے، ڈاکٹرز کا پینل حیران ہے کہ اس کو کس نے شفا دے دی، اور اب تم مجھے کلمہ پڑھوا دو. میں اپنے بیٹے کی شفایابی کو دیکھ کر کہتی ہوں یہ رسول کی بیٹی جو ہے یہ سچی ہے، اب مجھے کلمہ پڑھوا دو. تو سیدہ وہ بیوی ہیں کہ جو ناممکن ہو خدا تقدیر بدل دیتا ہے زہرا کے وسیلے سے. صلوات دیجیے بابا جی. مجھے بس آپ کے سامنے جناب سیدہ کی ایک حدیث چند جملوں میں بیان کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وقت مختصر رہ گیا ہے، مجھے 5:30 تک ممبر چھوڑنا ہے، اور میں وہ حدیث مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. کیوں کہ جب ہم فرش عزا سے اٹھیں تو ہم اس حدیث پر عمل کریں اور شہزادی کے سامنے کہہ سکیں بی بی آپ کی مجلس سے سیکھا تھا، بی بی ہمیں توفیق دیں کہ ہم بھی عمل کریں. وہ حدیث کیا ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا ارشاد فرماتی ہیں اگر مومن کے ساتھ خوش اخلاقی کرو گے تو جزا جنت ہے، اور اگر جھگڑالو مومن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو جزا جہنم سے بری ہونا ہے. اچھا اب اس حدیث کے 2 جملے ہیں. پہلا جملہ سمجھ میں آتا ہے بھئی مومنوں سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور اخلاق کی جناب سیدہ کہہ رہی ہیں جزا جنت ہے. بی بی نے تو کمال تک بتا دیا کہ جنت ہے، اور بھی بہت کچھ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا کائنات کہتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ قرب الہی کی منزل پہ آ جائے گا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ. نہیں پتا ہم اللہ کے کتنا قریب ہوئے. مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں اگر تمہارا اخلاق اچھا ہو جائے گا تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا. تو خوش اخلاقی اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور رسول ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہو خدا اس کو روزے داروں کا اور رات بھر شب داری کا ثواب اس کے اعمال میں دیتا ہے. ہم لوگ سنتے ہیں نا بہت سے لوگ مومنین ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، مہینے میں 3 روزے تو رکھتے ہی ہیں. بہت سے لوگ جو بہت روزے رکھتے ہیں تو دل بڑا محسوس ہے نا، کاش ہمارے اندر بھی اللہ اتنی توفیق ہمیں دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ ہم بھی روزہ رکھ سکیں، ہم بھی راتوں کو جاگ کے عبادت کر سکیں. رسول خدا کہہ رہے ہیں اپنے اخلاق کو اچھا کر لو. اگر اخلاق اچھا ہو گیا تو خدا تم کو روزے داروں کا جو ہر دن روزہ رکھتے ہیں، جو ہر رات عبادت کرتے ہیں، ان کا ثواب ملے گا. جناب سیدہ نے کہا اگر مومن سے اخلاق اچھا کر لیا تو پھر جزا تمہیں جنت ملے گی. اچھا اب اگلا جملہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اگلا جملہ کیا ہے؟
اگر جھگڑالو مومن کے ساتھ تم نے اخلاق اچھا رکھا تو اس کی جزا میں تم جہنم سے بری ہو جاؤ گے. پہلا سوال تو ہم یہ کریں گے شہزادی ہم جھگڑالو مومن سے ملے کیوں؟ ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اپنے گھر کے بادشاہ ہوں گے، ہم اپنے گھر کے بادشاہ ہیں. وہ اپنی خبر میں جائیں گے، ہم اپنی خبر میں جائیں گے. ہم کیوں ملیں؟ مگر ہم یہی سمجھتے ہیں نا. جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کوئی جھگڑالو قسم کا، کوئی ٹونٹ کرنے والی خاتون ہے، کوئی طنز کرنے والی خاتون ہے، جھگڑا کرنے کی عادت ہے، مگر اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. کیوں؟ جواب میں نہیں دوں گی، جواب مولا کائنات نے دیا. ایک مرتبہ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا، بہت غور سے سنیے گا، آپ کو آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے گا. مولا کائنات سے کہا علی اگر تم کسی کے ساتھ اچھا کرو لیکن وہ تمہارے ساتھ برا کرے تو تم کیا کرو گے؟ مولا علی کہنے گے میں اچھا کروں گا، پھر بھی اچھا کروں گا. پھر رسول نے پوچھا تم تو اچھا کر رہے ہو مگر وہ تمہارے ساتھ برا ہی کر رہا ہے، تم کیا کرو گے؟ مولا علی کہتے ہیں میں پھر بھی اچھا کروں گا. رسول اللہ نے کہا تمہارے بار بار اچھے پیش آنے کے باوجود وہ تمہارے ساتھ برا 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 ہی کر رہا ہے، کیا کرو گے؟ مولا علی کہتے جب وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ میں اس کے ساتھ اچھا ہی کروں گا. جناب سیدہ اس لیے کہہ رہی ہیں ہم اور آپ تو جھگڑالو لوگوں سے بات نہیں کرتے. گھروں میں بہن بھائیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. شادی کے بعد ہمارا بھائی ہے مگر بہت تنک مزاج ہے، بہت کڑوی زبان ہے. ساس نندیں ساس بہویں بہت کڑوی زبان ہے، ہم نہیں بولتے، مجمع کے سامنے بے عزت کر دیتی ہیں. یہ ہے مسائل. مگر جناب سیدہ کی حدیث یاد رکھیے، بی بی کہتی ہیں اگر جھگڑالو قسم کے انسان کے ساتھ تم نے اخلاق اچھا رکھا تو تمہیں جزا میں جہنم سے بری ہو جاؤ گے. کیوں؟ شہزادی اس کو نہیں چھوڑ رہی. اگر ہم نے اپنا اخلاق اچھا رکھا نہ جانے کس لمحے وہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہو جائے. کیونکہ مولا علی کہتے ہیں جس کا اخلاق برا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا بچوں کو سکھائیے، مولا علی کہتے ہیں جس کا اخلاق برا ہوتا ہے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے. یعنی جنت ملے گی دنیا میں عمل کی وجہ سے، اور مولا علی کہہ رہے ہیں جس کا اخلاق برا ہے عمل برباد. یعنی نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی. دنیا میں لوگ بات کرنا نہیں چاہتے اور آخرت میں ہم جنت سے محروم. جناب سیدہ نے نہیں چھوڑا اس مومن کو، کہا ہے جھگڑالو، ہے بد زبان، مگر اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ کہ نہ جانے تمہارا اخلاق اسے کب راہ راست پہ لیا ہے. اچھا ہماری فطرت تو یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے جنت دکھائی ہے نا، ہم لوگ کوئی کام اپنے فائدے کے بغیر نہیں کرتے. بھئی اگر ہم سلام بھی کریں تو ثواب ہے تو کر رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو مولا نے کہا تھا اگر کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ سے شروع کرو گے تو ایک ملک پیچھے آ جائے گا تمہارے لیے استغفار کرتا رہے گا. تو ہمیں تو ہر چیز پہ فائدہ چاہیے. تو ہم جو کسی خاتون بد زبان کے ساتھ کڑوی زبان ہے طنز کرتی ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا اخلاق کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ بعض دفعہ ہماری بہت سی حاجتیں قبول نہیں ہوتی. ہم مجلسوں میں بہت کچھ سنتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اس پہ عمل کریں گے مگر عمل شروع نہیں کر پاتے. کیوں؟ خدا کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی. اگر ہم کسی کو برداشت کریں خدا وہ توفیق دے دیتا ہے کہ ہم نیکی پہ گامزن ہو جاتے ہیں، ہماری رکی ہوئی حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں. آج کی مجلس کی سب سے آخری روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، مسائل سے متصل ہو جاؤں گی. ابھی 2 مہینے پہلے محرم کے بعد جو بچیاں کتابیں پڑھتی ہیں، طالبات بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جتنا بھی گوگل فاسٹ ہو جائے، جتنا بھی آپ کا سوشل میڈیا فاسٹ ہو جائے، مگر اہل بیت کے ماننے والوں کو اپنا رشتہ کتاب سے جوڑے رہنا چاہیے. ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، کتاب کا مطالعہ ضروری ہے. 2 مہینہ پہلے ایک کتاب آئی ہے علی آقا قاضی کی بایوگرافی، کہکشان نیستی. لے سکتے ہیں آپ کے دروازے پہ، امام برکہ کے دروازے پہ بک اسٹال ہے، لیں، منگوائیں، پڑھیں. میں اسی کتاب سے ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں. علی آقا قاضی ماہر عرفانیات، بہت معرفت والے، کتنی معرفت والے کہ اگر وہ کبھی وادی السلام میں بیٹھے ہوں ایسے اور سر پہ عبا ڈالی ہو
لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ شخص کتنے گھنٹوں سے بیٹھا ہے، اور ہوتا کیا تھا، اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ کر کے مختلف جگہ جہاں کسی مومن کو ضرورت ہے اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک شخص مشہد سے آ کے کہتا ہے ایک مومن کی آپ نے مدد کی مشہد میں، مگر آپ کے طلبہ کہہ رہے ہیں آپ تو نجف میں تھے، صحیح کیا ہے؟ کہا نہیں بس جو دیکھا وہ صحیح ہے۔ یعنی وہ چھپاتے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں سر جھکائے بیٹھے ہیں، مگر روح کو خود سے جدا کر کے اور دوسرے مومنین کی مدد کے لیے جاتے تھے۔ اتنے تقوی کی بلند ہستی، ان کے ایک شاگرد سید ہاشم حداد ان کے پاس آئے۔ ہاشم حداد کیوں؟ حداد کہتے ہیں لوہار کو، اور سید ہاشم دینی مدرسے کے طالب علم تھے، علم دین سیکھنے کا بہت شوق تھا، اور غریب تھے تو روزگار بھی چاہیے، تو دن کو پڑھتے تھے اور رات کو لوہار کا کام کرتے تھے۔ گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے جو نال لگتی ہے نا وہ نال بناتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے اپنے استاد علی آقا قاضی کے پاس، ایک دعا کیوں نہ کر دوں، جو جا چکے ہیں کربلا خدا انہیں بار بار بلائے، اور جو اب تک نہیں گئے ہیں خدا ان کو پھر بھی بلائے، بار بار بلائے۔ جب آپ جائیں گے نجف اور وادی السلام میں گیٹ سے داخل ہوں گے تو آپ گیٹ سے داخل ہونے کے بعد تھوڑا سا چلیں گے، الٹے ہاتھ پہ آپ کو تصویر لگی نظر آئے گی علی آقا قاضی کی، اور وہاں ان کی قبر ہے۔ جاتے ہیں بہت سے لوگ ان کے وسیلے سے حاجتیں مانگتے ہیں، تو علی آقا قاضی کے پاس ان کا شاگرد آیا ہاشم حداد اور کہا آغا آج ایک مسئلے کا حل بتا دیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری ساس بہت بد زبان ہے، میری ساس مجھے اور میری بیوی کو اتنے طنز کرتی ہیں، اتنے کڑوے الفاظ بولتی ہیں، کیوں؟ میری غربت کی وجہ سے میری بیوی کا میرا جینا حرام کر دیا، اور اب تو ان کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ کسی محفل میں بھی ہو یا گھر میں کوئی آیا ہو تو لوگوں کے سامنے بھی ذلیل کرتی ہیں۔ میں نے تو کہہ دیا، مگر جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کو پتا ہے بہت تکلیف دہ عمل ہے کسی کا کوئی طرز بھرا جملہ سننا، اور خصوصاً جب لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہو۔ آج آغا میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، جب بیوی کو طلاق دے دوں گا ساس کا رشتہ ختم ہو جائے گا، وہ مجھے کچھ کہیں گی نہیں۔ علی آقا قاضی نے پوچھا تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے؟ کہا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، میری غربت میں وہ میرا ساتھ دیتی ہے۔ آقا نے پھر پوچھا تمہاری بیوی کو تم سے محبت ہے؟ کہا میری بیوی کو مجھ سے محبت ہے، بہت خیال کرتی ہے میرا۔ تو اب آقا کا جملہ سنیے اور زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ کہا اللہ نے اس ساس کو اسی لیے مسلط رکھا ہے، تم اس کو برداشت کرو، خدا تمہاری توفیقات کے در کھول دے گا۔ سید ہاشم اپنے استاد سے بہت سارے دستور عمل لے کے جاتے تھے کہ مجھے کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیں، میں کوئی ایسا عمل کروں 40 دن کہ میری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں اور میں برزخ کو دیکھ سکوں، میں کسی کا چہرہ دیکھوں اس کے مرحوم کا حال بتا سکوں۔ بہت کوشش کرتے تھے، نہیں پردے ہٹ رہے تھے۔ استاد کہتے ہیں اگر تم نے اس ساس کو برداشت کیا پروردگار عالم تمہاری وہ پردے ہٹا دے گا۔ چند دن گزرے، چند دن گزرنے کے بعد آئے گھر میں دوڑتے ہوئے، اپنے ساس کے ہاتھ کو چومنے لگے۔ کہا آپ مجھے جتنا بھی برا بھلا کہیں گی مجھے برا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اب ان کے وہ برزخی پردے ہٹ گئے تھے، خدا نے ان کا مرتبہ بڑھا دیا تھا، اب وہ دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کا مطالعہ کرتے تھے۔ تو ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں، آخری جملہ میں کس کا، ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ نہیں جا رہی ہو سسرال، اگر ذرا سا برے ہو گئے ہم نپٹ لیں گے، بیٹی نے آ کے 4 باتیں کہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے ہم بتائیں گے۔ نہیں، بیٹیوں کو برداشت سکھائیے۔ جو یہاں پہ خواتین بیٹھی نا، ایک بات پہ سب کہاں ہوگا، عورت کی برداشت سے گھر بنتا ہے۔ اگر عورت برداشت کرتی ہے گھر بنا رہے گا، اگر عورت میں برداشت نہیں ہے گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ اگر تم برداشت کرو گی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، سیدہ دیکھ رہی ہیں، سیدہ کا رب دیکھ رہا ہے، خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کر دے گا، جناب سیدہ تم سے راضی ہو جائیں گی۔ اور بی بی نے کہا کہ اگر برداشت کرو گے جھگڑالو قسم کے مومن کو تو خدا جہنم سے بری کر دے گا۔ میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی آپ مدینے والوں کو اخلاق سکھا رہی ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا اگر کسی بیٹی کا باپ مر جائے تو پرسہ دینے جاتے ہیں، گھر پہ لکڑیوں کو لگ کے آگ نہیں لگا دیتے۔ سیدہ باپ کی وفات کے بعد بیٹھی ہے گھر میں،
کوئی تو آئے گا جو مجھے پرسا دے گا. بابا کا انتقال ہو گیا, نہ گھبراؤ سیدہ ہم ہیں. کوئی نہ آیا, کوئی عورت نہیں آئی. تیسرے دن سیدہ کے دروازے پہ لکڑیاں رکھ کے آگ لگا دی. جب دروازہ جلنے لگا نا تو ظالم نے ٹھوکریں مارنا شروع کی. جب دروازہ ہلنے لگا سیدہ دوڑ کے دروازے کے قریب آ گئی. ارے کہیں دروازہ نہ گر جائے, یہ ظالم میرے گھر میں داخل نہ ہو جائے. دروازہ گرایا گیا. سیدہ دروازے کے نیچے دبی, دروازے پہ پاؤں رکھ کے شقی داخل ہو گیا. تلوار کا دستہ بی بی کے پہلو پہ مارا. محسن شہید ہو گیا. گھر میں داخل ہو کے شہزادی کے چہرے پہ تماچا مارا. بندہ ٹوٹ کر گرا. شہزادی چیخی ہے, فضا مجھے سنبھالو, میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو, عورت عزت رکھتی ہے نا, ہر عورت چاہتی ہے اسے اس کے بچوں کے سامنے نہ مارا جائے. سیدہ کا سب سے بڑا دکھ یہ تھا, مجھے میرے بیٹوں کے سامنے مارا گیا. عزادارو, ظلم یہی تمام نہیں ہوا. شہزادی کہتی تھی نا مجھ پر اتنے مسائل پڑے, اگر روزے روشن پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. کیوں کہتی تھی؟ ارے جس بی بی کا پہلو شکستہ ہو, پسلیاں ٹوٹ جائے, جس کے بازو پہ تازیانے مارے ہو, نیل پڑ جائے, جس کے چہرے پہ تماچا مارا ہو, ارے جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے اسے دربار میں نہیں بلایا جاتا. بی بی اپنا حق لینے دربار میں گئی ہے. عزادارو, بی بی کا ایک نام صدیقہ ہے, سچی ہے. وہ بی بی جسے خدا صدیقہ کہہ دے بڑے دربار میں جھٹلا دیا گیا. اور شہزادی کہتی رہی میں فاطمہ بنت محمد ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتی. زہرا سے کہا گیا کیا ثبوت ہے؟ شہزادی نے اپنے بابا کی تحریر پیش کی. میرے بابا نے فدق مجھے دے دیا تھا. عزادارو, اس ظالم بدذات نے اس تحریر کو پھاڑ دیا. عزادارو, میں سوچتی ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو, جس کے بازو پہ نیل ہو, اس بی بی نے کیسے جھک کے تحریر کے ٹکڑے اٹھائے ہوں گے. جب بی بی دربار سے پلٹی ہے نا, گھر میں داخل ہوئی ہے تو گھر میں ایک بار کی دیکھا سامنے زینب بیٹھی ہے. زینب کو گلے سے لگا کے جناب سیدہ بہت روئی ہیں اور بیٹی سے کہا بیٹی میں صحابی کے دربار میں گئی تھی. زینب میرے سر کے بال سفید ہو گئے. زینب تو شرابی کے دربار میں جائے گی, سر پہ ردا نہیں ہوگی, بازوؤں میں رسن ہوگی, بیٹا بابا کو آواز دے لینا. عزادارو, سیدہ بہت زخمی تھی. روایتوں میں ملتا ہے ایک مرتبہ سیدہ بستر پر ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کنیز نے دروازہ کھولا, دیکھا مولا علی تشریف لائے ہیں. جب مولا علی آئے نا عزادارو, جب بھی سوچو گے رونا آئے گا. جناب سیدہ کہتی ہے ابو الحسن آپ کے احترام میں اٹھنا چاہتی ہوں مگر مولا اٹھ نہیں پاتی. مولا زہرا کے سرانے بیٹھ گئے. ادھر زہرا رو رہی ہے, ادھر علی رو رہے ہیں. کہا مولا آپ کے احترام میں اب اٹھ نہیں پاتی. ایک بار کی جب مولا روئے نا, سیدہ نے مولا کے چہرے سے آنسو صاف کیے اور سینے پہ ملنے لگی. مولا علی کہتے زہرا کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا ابو الحسن میرے بابا کہتے ہیں کسی مظلوم کی آنکھ کے آنسو دکھتے ہوئے سینے کی دوا ہوتے ہیں. یا ابو الحسن جب سے دروازے کے نیچے دبی ہو میرا سینہ بہت دکھتا ہے, آپ کے آنسو سینے پہ لگا رہی ہوں. عزادارو, شہزادی نے دنیا کو اخلاق سکھایا. جب شہزادی نے کہا مولا میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں, آخری جملے, بس آپ کو جناب سیدہ کی وصیت سناؤں گی, مجلس تمام ہو جائے گی.
کہتی ہے مولا میں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں. جناب مولا نے کہا کرو زہرا. جناب زہرا کہتی ہیں میں آپ کے گھر میں آئی, اگر میں نے آپ کی خدمت میں کوئی تقصیر رہ گئی ہوگی, بیویاں بیٹھی ہیں, دیکھو بیوی اپنے شوہر سے کیسے الوداع کر رہی ہے, کہا اگر میں نے آپ کی خدمت میں کوئی تقصیر رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا. مولا علی کہتے ہیں نہیں سیدہ تم سے کوئی تقصیر نہیں ہوئی. اب سیدہ کی دوسری وصیت کہ یا ابو الحسن میں مر جاؤں گی نا تو میرے بچے بہت چھوٹے, اگر میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں ڈانٹیے گا نہیں, ان کو نرمی سے بتائیے گا. مولا علی کانپنے لگے اور کہا زہرا تیرے بچے صاحب تطہیر ہے, تیرے بچوں سے غلطی ممکن نہیں. اب جناب سیدہ کہتی ہیں کفنی باللیل غسلنی باللیل, مجھے رات میں غسل دیجیے گا, مجھے رات میں کفن دیجیے گا, مجھے رات میں دفنائیے گا, میرے دشمنوں کو میری جنازے پہ آنے مت دیجیے گا. زہرا نے 3 وصیتیں کر دی اور چوتھے جملہ جو زہرا نے آخری کہا یا علی میرے مرنے کے بعد مجھے بھلائیے گا نہیں, کبھی کبھار میری قبر پہ آتے رہیے گا. جب زہرا یہ وصیت کر چکی مولا علی نے کہا میں نے قبول کیا مگر زہرا میری وصیتیں بھی سن لو. زہرا کہتی مولا آپ کی وصیت کیا ہے؟ کہا زہرا جب تمہیں بیاہ کے لایا تھا مفلس تھا, تمہارا حق ادا نہیں کر سکا, بابا سے شکایت نہ کرنا, علی غریب تھا حق نہیں ادا کیا. کہا نہیں مولا ایسا کچھ نہیں ہے. پھر مولا نے کہا کہ اپنے بابا کو میرا سلام پہنچانا اور بابا سے کہنا دنیا نے میرے ساتھ کیا کیا, میرا حق بھی چھین لیا, میری زوجہ پہ چلتا ہوا دروازہ بھی گرایا. پھر مولا کہتے ہیں تم نے کہا کہ تمہاری قبر پہ آتا رہوں. ہاں زہرا میں آتا رہوں گا مگر ایک شرط کے ساتھ. زہرا نے پوچھا کیا شرط ہے؟ مولا علی کہتے ہیں میں جب جب تمہاری قبر پہ آ کے سلام کروں اپنے کانوں سے تمہارا جواب سلام سنوں. یہ علی و زہرا کی محبت ہے. زہرا حجرے میں گئی, مولا مسجد میں گئے. زہرا نے کنیز سے کہا ذکر خدا کی آواز آتی رہے تو سمجھنا میں زندہ ہوں, اگر میری آواز آنا بند ہو جائے تو علی کو مسجد سے بلا لینا. کنیز دروازے کے باہر بیٹھ گئی. بی بی کی آواز آتے آتے ایک مرتبہ رک گئی. کنیز نے دروازہ کھول کے دیکھا, بی بی کی روح پرواز کر گئی. اب اٹھی مسجد میں گئی مگر علی کو کیسے بتاؤں, فاطمہ نہ رہی, ہمت نہیں ہو رہی. ایک بار کی قریب جا کے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. علی کھڑے ہوئے تھے, کھڑے پر سے گرے. علی نے ہر دکھ برداشت کیا, زہرا کی شہادت کا دکھ علی سے برداشت نہیں ہو رہا. الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. معبود تجھے مادر حسنین کا واسطہ, جناب سیدہ کا واسطہ, معبود ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. معبود تجھے واسطہ حسین کی ماں کا, یہ سب عزادار حاجت مند ہے, جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے خدا غیب سے جلد پوری کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے, جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں انہیں اچھے بر عطا کر دے, جو متمنی حج و زیارات ہے انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما, جو بیمار ہے انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما. مولا ہم سب کو عمرے پہ جانا نصیب ہو. مولا رکاوٹیں ہٹے, ہم زہرا کی قبر پہ جا کے حسین کا پرسہ دے.
نابود دنیا کے مظالم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائیں. جب امام ظہور فرمائیں تو ہم سب لبیک کہنے والوں میں آگے آگے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.